بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ آج سندھ اسمبلی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا مالی سال 2021-2022 کا بجٹ میجورٹی کے ساتھ اپروو کیا ہے۔ آج کی بجٹ کی منظوری جو شیڈیول تھا بجٹ ڈسکشنز کا، اس کے عین مطابق جس طریقے سے ڈسکشنز ہونے تھے، جو دن طے کیے گئے تھے، اسپیکر صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ان دنوں کو ختم کرنے کے بعد اور اعلان کے مطابق آج بجٹ کو، عوام دوست بجٹ کو سندھ اسمبلی نے اپروو کیا۔ بہت سارے ہمارے دوست یا ہمارے ناقدین جو پچھلے کئی روز سے ٹیوشن حاصل کر رہے تھے، اچھے اچھے کپڑے خرید کے اپنی تقریر کی تیاری کر رہے تھے، کہتے نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، وہ ان کے جو ارماں ہیں وہ ان کے آنسوؤں میں بہہ گئے، اور جب ذرا غور سے دیکھا انہوں نے تو آنسو بہانے والے بھی ان کے اپنے تھے۔ ایسے کاموں میں لوگ تنہا ہی رہ جاتے ہیں، جو سازش کر کے آتا ہے اس کے ساتھ سازش ہی ہوتی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بڑی گفتگو کی جا رہی ہے، بڑے تانے سندھ حکومت کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ طے ہوا تھا سیاسی جماعت کو، ہر پارٹی کو، پارلیمانی پارٹی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اسمبلی میں بجٹ کے اوپر اپنی سفارشات، اپنے اعتراضات پیش کرے، اور اس کے اوپر سحر حاصل گفتگو ہونے کے بعد بجٹ کی منظوری کی طرف جائیں گے۔ اور طے یہ ہوا تھا کہ ہر شخص عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے رسپیکٹیبل انداز سے، پارلیمانی انداز سے بجٹ کے اوپر گفتگو کرے گا۔ بٹ بدقسمتی کے ساتھ اسمبلی کے ماحول کو خراب کرنے کی بار بار کوشش کی گئی۔ جب کوئی اپوزیشن کا رکن تقریر کرتا تو ٹریجری بینچز اس کی تقریر کو سنتے۔ کہیں آپ نے پیپلز پارٹی کے کسی ایم پی اے کو احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا جب کسی اپوزیشن رکن نے، کسی اپوزیشن کے سینئر رکن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس بجٹ کے خلاف بات کی ہے، ہماری پالیسیز کے خلاف بات کی ہو۔ ہم نے عزت و احترام کے دائرے میں ان کو بات چیت کرنے دی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی اے بات کرتا، اور میں قطعی طور پر ابھی منسٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے چیف منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو ہمارے ایم پی ایز بات کر رہے تھے، تو ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ان کو بات کرنے دیتے۔ بار بار پارلیمانی روایات کو خراب کر رہے تھے۔ اسمبلی ہال میں سیٹیاں لے کے جانا، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ، پلے کارڈ لے کے جا سکتے ہیں، تصاویر لے کے جا سکتے ہیں، لوگ ڈیسک بجا کے بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن سیٹیاں بجانا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ کسی بھی طور پر پارلیمانی روایات کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان کو سمجھا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ بھائی تنقید کریں آپ، لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی کو بات تو کرنے دیں، لیکن انہیں بات نہیں سنی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5 دن ماحول خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور آج جو شیڈیول تھا اس کے عین مطابق اسپیکر صاحب نے بجٹ پیش کیا، حکومت کو اجازت دی بجٹ موو کرنے کی، حکومت نے بجٹ پیش کیا اور بجٹ کو اپروو کرا لیا گیا، اور جو پچھلے سال کا سپلیمنٹری بجٹ تھا اس کو بھی آج
منظور کرا لیا گیا. لوگوں نے پریس کانفرنس کی, کچھ لوگ ٹویٹر پر آ کے بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی ذبح بندی کی جا رہی ہے سندھ میں. میں ان کو, یہ میں نے سندھ اسمبلی سے ڈیٹیلز لی ہیں کہ کس رکن نے کتنی بات کی ہے, کس سیاسی جماعت نے کتنی بات کی ہے اس بجٹ کے اوپر. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کل اراکین جو اب ان کے ساتھ ہیں وہ 28 ہیں سندھ اسمبلی میں. ان 28 میں سے 21 اراکین نے 4.5 گھنٹے بات کی ہے, 4 گھنٹے 32 منٹ. یعنی کہ 28 میں سے 75% پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی نے بجٹ کے اوپر گفتگو کی, اور جو ان کو نکتہ چینی کرنی تھی انہوں نے کی. جی ڈی اے کے 14 اراکین ہیں, 14 میں سے 11 اراکین نے 2 گھنٹہ 31 منٹ 2 گھنٹہ 31 منٹ بجٹ کے اوپر بحث کی. اگر ہمیں اعتراض ہوتا یا ہم آپ کی ذبح بندی کرنا چاہتے تو پھر اتنی بات آپ نہیں کر پاتے. آپ نے بات کی, آپ نے بجٹ کے اوپر اپنے اعتراضات پیش کیے, آپ کو موقع دیا گیا, لیکن اگر آپ ماحول کو خراب کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو ہی ہوگا. دوسری چیز, یہاں پر لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے کا بڑا شوق ہے, بڑی بڑی باتیں کرنے کا شوق ہے, ٹیوشن لینے کا شوق ہے, لیکن جو اصل کام ہوتا ہے اپوزیشن کا بجٹ کے حوالے سے وہ کٹ موشن پیش کرنا ہوتا ہے. جب آپ اعتراض کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں حکومت کے بجٹ سے کہ جی میں اتفاق نہیں کرتا آپ سے, تو آپ کو یہ حق حاصل ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کٹ موشن موو کریں. یہ اتنے ماشاءاللہ لائق اپوزیشن لیڈر ہیں, اتنی لائق اپوزیشن ہے کہ انہوں نے ایک بھی کٹ موشن موو نہیں کیا. یہ تقاریر تو ایک ڈیبیٹ کا حصہ ہوتا ہے, اصل چیز تو کٹ موشن ہے کہ جی میں اس وجہ سے اعتراض کرتا ہوں, یہ کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو. وہ کچھ نہیں کیا انہوں نے, اور یہ اس بات کا مظہر ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید اپوزیشن اراکین سیاسی اعتبار سے تو اپنی تقاریر کے ذریعے ہمارے بجٹ سے اتفاق نہیں کرتے تھے, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ وہ اس بجٹ سے اتفاق کرتے تھے, وہ بجٹ کی سفارشات تجاویز سے متفق تھے. اور اسی لیے انہوں نے کوئی کٹ موشن موو نہیں کیا. اور نیچرلی جب کٹ موشن موو نہیں کریں گے تو منظوری کا پروسیس سٹارٹ ہوا, اور آج اس عوام دوست بجٹ کو اپروو کر دیا گیا ہے. ہمارے متحدہ قومی موومنٹ کے بھائی پروٹیسٹ کرتے رہے اس دوران اور کہتے رہے سندھ کا بجٹ نامنظور, سندھ کا بجٹ نامنظور. میں ان سے پوچھنا چاہوں گا, یا پی ٹی آئی کے بھی دو دوست یا جی ڈی اے کے جو دوست اس بجٹ کے خلاف بات کر رہے تھے, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کا اختلاف اس بات سے ہے کہ صوبہ سندھ کے ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں ڈیولپمنٹ کی اسکیم کو پرائیورٹائز کیا گیا ہے, تجویز دی گئی ہے اس بجٹ کے اندر؟ کیا اس بات پہ آپ کا اعتراض ہے؟ کیا آپ کا اعتراض اس بات پر ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے, روڈ نیٹ ورک کو امپروو کرنے کے لیے سندھ بھر میں ہر حلقے میں اسکیمز دی گئی ہیں, چاہے پانی ہو, پبلک ہیلتھ ہو, اس کی اسکیمز دی گئی ہیں؟ کیا آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ پہلی بار آئی ٹی پروفیشنلز, انفارمیشن ٹیکنالوجی پروفیشنلز کے لیے سافٹ لون دینے کی اسکیم سندھ حکومت نے اس بجٹ میں منظور کرائی ہے؟ 1 ارب روپے مختص کیے گئے, اور ہاں پورا سندھ
اس سے بینیفٹ کرے گا، لیکن بالخصوص آئی ٹی کا رجحان چونکہ کراچی اور حیدرآباد میں زیادہ ہے، تو ہمارے کراچی حیدرآباد کے نوجوان اس سے مستفید ہوں گے۔ کیا آپ کا اعتراض اس بات پر ہے؟ کیا آپ کا اعتراض اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے کے وہ ہیرے، وہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے جن کو کوئی پرائیورٹائز نہیں کرتا، جن کو کوئی لک آفٹر نہیں کرتا، ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان کے خاندان کو 1,00,000 روپے تک کی فائنانس فیسلٹی دی جا رہی ہے، اس بجٹ میں دی جا رہی ہے؟ آپ کا اختلاف اس بات پہ ہے کہ ہم ان ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کے خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں۔ ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی جو سیل رجسٹری ہوتی ہے 2% تھی، اس کو کم کر کے 1% کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ سیل پرچیز کی ٹرانزیکشن کراچی حیدرآباد میں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اسٹیمپ ڈیوٹی کم کر کے 1% پر لے آئے ہیں۔ آپ کا اعتراض اس بات پر ہے؟ وفاقی حکومت ٹیکس بڑھا رہی ہے، ٹیکس لگا رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں دے رہی۔ وفاق میں 17% ہے ٹیکس، پنجاب میں ہے، خیبر پختونخوا میں، صوبہ سندھ کے اندر وہ ٹیکس 13% ہے، 13%۔ ہمیں اپنے ریونیو کو آپ کو تکلیف دے کے بڑھانا ہوتا تو ہم اس ایس آر بی کے ٹیکس کو 13% سے بڑھا کے ہم بھی 17% تک لے جاتے، تقریباً کوئی 24 سے 25 ارب روپے کا ریونیو میں اضافہ ہوتا۔ لیکن سندھ حکومت نے ٹیکس کی شرح کو نہیں بڑھایا، اس کو 13% پر ہی رکھا، یہاں تک کہ اس کو پنجاب، خیبر پختونخوا، وفاق کے برابر بھی نہیں لائے تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو 13% پر رہنے دیا۔ یہ غلط کیا سندھ حکومت نے؟ یہ ہماری غلطی ہے۔ ایگریکلچر سبسڈی ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی کو بچانے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے زرعی شعبے کو سبسڈی مختص کی گئی ہے اس بجٹ میں۔ میں جی ڈی اے کے اراکین سے پوچھنا چاہوں گا، کیا یہ غلط کام کیا پیپلز پارٹی نے؟ کیا یہ سبسڈی نہیں دینی چاہیے تھی؟ آپ نے کہا کہ بجٹ بڑا عوام دشمن ہے۔ اپنی خواتین ماؤں بہنوں کو ہم تو روبوٹ نہیں ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو عزت و وقار کے ساتھ روزگار اور بزنس کرنے کے لیے فائنانس فیسلٹی اربوں روپے کی مختص کی گئی، تاکہ سندھ کے ہر ضلع میں اگر کوئی عورت روزگار کرنا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہو۔ کیا یہ غلط کام کیا سندھ حکومت نے؟ کیا یہ غلطی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہوا۔ 12 لاکھ خواتین مستفید ہو رہی ہیں سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن سرسوں کے ذریعے، جو کہ سندھ کے 15 اضلاع میں کام کر رہی ہے، اور اس عورت کو، اس لڑکی کو، اس خاتون کو وہ وسائل پرووائڈ کر رہی ہے کہ اگر آپ ریلی بناتی ہیں تو بڑے پیمانے پر بنائیں تاکہ آپ روزگار حاصل کر سکیں۔ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں کہ وہ عزت سے اپنی چھت ڈال سکیں، اپنا گھر بنا سکیں۔ 3 ارب روپے اس سال اس آرگنائزیشن کے لیے مختص کیے گئے۔ پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت اربوں روپے مختص کر کے ایک عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے منصوبے اس بجٹ میں منظور کرائے گئے۔ لیکن آپ کو اختلاف ہے، کٹ موشن کی شکل میں نہیں، تقاریر کی شکل میں، کیونکہ دلی اعتبار سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے اس بجٹ سے، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں یہ عوامی حکومت ہے، یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہی، یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہی، بلکہ جو باقی صوبوں میں یا وفاق میں ٹیکس ہے اس کے مقابلے میں بھی ٹیکس کو کم رکھا ہوا ہے۔
تاکہ ہمارا شہری بینیفٹ ہو سکے، مستفید ہو سکے۔ آپ کا اختلاف اس بات پر ہے کہ کراچی کے ٹراما سینٹر کو 2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ کیا آپ کا اختلاف اس بات پر ہے کہ آپ نے SIUT کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے ہیں؟ کیا آپ کا اختلاف اس بات پر ہے کہ انڈس ہاسپٹل کو سالانہ گرانٹ کی شکل میں 2 ارب روپے اور اس کی ایکسپینشن کے لیے 2 ارب روپے مزید مختص کیے گئے؟ کیا یہ اختلاف ہے آپ کا کہ وہ کورنگی میں وہ ہسپتال چل رہا ہے، SIUT سول ہاسپٹل میں چل رہا ہے، اور ایک عام آدمی مفت علاج سے مستفید ہو رہا ہے؟ کیا آپ کا اختلاف اس بات پر ہے کہ 8 ارب روپے PPHI کو دیے گئے ہیں تاکہ بیسک ہیلتھ یونٹس آپ کے، جو کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، کیا ان کو ہم 8 ارب روپے نہ دیں؟ کیا آپ کا اختلاف اس بات پر ہے کہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، جو کہ کڈنی، لیور، کارنیا کا مفت ٹرانسپلانٹ کرتا ہے، اور الحمدللہ سارے پاکستان سے شہری آتے ہیں، ان کا مفت علاج کیا جاتا ہے؟ کل بھی میں خبر پڑھ رہا تھا، خیبر پختونخوا کے ایک ڈاکٹر نے سوشل میڈیا پر میسج چھوڑا کہ اس پیشنٹ کا ہمارے ہاں علاج نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے گمبٹ میں بات کی، اگلے ہفتے کا اس کو اپوائنٹمنٹ مل گیا، ٹائم مل گیا، اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کا مفت علاج کر دیا جائے گا۔ تو اس گمبٹ کے ادارے کو 4 ارب روپے سندھ حکومت دے رہی ہے، تو کیا غلط کر رہی ہے؟ کیا ہم نہ کریں انسانیت کی خدمت؟ NIBD 50 کروڑ روپے اس کو گرانٹ دی جا رہی ہے۔ غریب آدمی کا بچہ وہاں سے مستفید ہوتا ہے، غریب لوگ مستحقین وہاں سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تو چندہ لے کے اپنا اسپتال چلاتے ہیں جہاں پہ مفت علاج نہیں ہوتا۔ ہم تو یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ NICVD ماضی میں صرف کراچی میں تھا، آج کراچی نہیں، سندھ کے 10 مختلف اضلاع میں ہے۔ چیسٹ پین یونٹس کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو 13 مختلف اضلاع میں ہے۔ ہر ڈویژن میں NICVD کی پریزنس ہے۔ وہ NICVD جو 2011 میں ہم نے صرف کراچی میں ملا تھا، وہ آج الحمدللہ مٹھی میں بھی ہے، خیرپور میں بھی ہے، سیون میں بھی ہے، سکھر میں بھی ہے، لاڑکانہ حیدرآباد ٹنڈو محمد خان میں بھی ہے، میرپور خاص ٹنڈو اللہ یار گھوٹکی میں بھی ہے، جو کراچی میں تھا وہ لیاری میں بھی ہے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ سازش تو کی آپ نے، لیکن جو عوامی خدمت کا جذبہ ہے وہ پیپلز پارٹی کا قائم و دائم ہے، اور آج بھی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ انفیکشس ڈیزیز ہسپتال پورے پاکستان میں کوئی آپ ایک مثال دے دیجئے کسی وفاقی حکومت نے یا صوبائی حکومت نے انفیکشس ڈیزیز کا کوئی ہسپتال اسٹیبلش کیا ہو۔ الحمدللہ سندھ حکومت نے کراچی شہر میں نیپا پر سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل قائم کیا، 1 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے تاکہ یہ جو انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں ان کے پیشنٹس کو وہاں ٹریٹ کیا جا سکے۔ اور الحمدللہ خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، اور آپ لوگوں کا کیمرہ یہ چیزیں دکھا سکتا ہے کہ وہ ہسپتال اس وقت پیشنٹس کا پریفرڈ آپشن ہے۔ وہ پرائیویٹ ہسپتال جانے کا نہیں سوچتے، وہ اس ہسپتال میں جانا چاہتے ہیں، بیکاز دیٹ از دا کوالٹی آف ہیلتھ کیئر دیٹ از بینگ پرووائڈیڈ ایٹ دیٹ ہاسپٹل۔ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن، بچوں کا علاج کے لیے جو ادارہ اسٹیبلش کیا گیا ہے، 1.2 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات پر اختلاف ہے؟ آپ نہیں چاہتے یہ چیزیں ہوں؟ کیا آپ کو اس بات پر اختلاف ہے کہ شارع نور جہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں تعمیر کی جا رہی ہے، جو آپ نے کبھی نہیں سوچا اس کے بارے میں؟ کیا آپ کو اختلاف اس بات پر ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کو سالڈ ویسٹ ماڈرن بنیادوں پر اب اٹھانے جا رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ کورنگی میں سالڈ ویسٹ ماڈرن بنیادوں پر وہاں سے کچرا اٹھانے جا رہی ہے، آپ کا اعتراض اس بات پر ہے؟ آپ نے تعلیمی باغ کو تباہ کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، آپ کا اعتراض اس بات پہ ہے کہ سندھ حکومت اس تعلیمی باغ کو بنانے جا رہی ہے کہ جیسا جہانگیر پارک ہم نے بنا ڈسٹرکٹ سینٹرل کی عوام کو ملے۔ کیا آپ کو اعتراض اس بات پر ہے؟
کہ نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے کو جوڑنے کے لیے لنک روڈ سندھ حکومت بنا رہی ہے، ملیر ایکسپریس وے سندھ حکومت بنا رہی ہے، گوٹ کی کند کوٹ برج سندھ حکومت بنا رہی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ. آپ کو اعتراض اس بات پر ہے، آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ گلستان جوہر میں جوہر چورنگی، گلستان جوہر کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ علاقہ جہاں سے غالباً یا تو عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے یا علی زیدی صاحب الیکٹ ہوئے، وہاں پر فلائی اوور سندھ حکومت بنانے جا رہی ہے. آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ بلدیہ کے ایریے میں، اورنگی ٹاؤن کے ایریے میں سڑکیں بنانے سندھ حکومت جا رہی ہے. آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ شارع فیصل کے متبادل کے طور پر جو ریلوے کالونی کی طرف سے ایک راستہ نکلتا ہے، ڈی ایچ اے کی طرف سے ایک راستہ نکلتا ہے، ریلوے کالونی جمہوریہ کالونی کی طرف سے راستہ نکلتا ہے، اس راستے کو ماڈرن بنیادوں پر بہترین روڈ کی شکل میں سندھ حکومت بنانے کو جا رہی ہے. آپ کا اعتراض اس بات پر ہے. میں اس لیے بار بار یہ اعتراض کا ایشو اٹھا رہا ہوں کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے دوست ہوں، جی ڈی اے کے دوست ہوں یا پی ٹی آئی کے دوست ہوں، یہ اعتراض کرنے پر بلیو کرتے ہیں اور بار بار اعتراض کرتے ہیں. لیکن میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا، متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں سے، جی ڈی اے کے دوستوں سے، پی ٹی آئی کے دوستوں سے، کہ جس طرح آپ اس صوبائی اسمبلی میں اعتراض کر رہے تھے، کیا آپ نے قومی اسمبلی میں اعتراض کیا جب متنازع سینسس جس کے اندر آپ کے صوبے کی آبادی کو کم دکھایا گیا، اس سینسس کو وفاقی حکومت نے اپروو کیا؟ آپ نے احتجاج کیا؟ نہیں. کیا آپ نے احتجاج کیا جب پی ایچ ڈی پی میں صوبہ سندھ کو اگنور کیا گیا؟ کیا آپ نے اعتراض کیا جب ارسا نے متنازع انداز سے پانی کے سسٹم کو چلایا اور سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں ملا، بلوچستان کو اس کے حصے کا پانی نہیں ملا؟ کیا آپ نے اعتراض کیا؟ نہیں. اور آج ایز وی اسپیک جو گیس کا بحران اس موجودہ پاکستان تحریک انتشار کی عوام دشمن حکومت، صنعت دشمن حکومت، مزدور دشمن حکومت کی وجہ سے پاکستان بھر میں برپا ہوا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی، گھریلو صارفین کو گیس نہیں مل رہی، سی این جی ٹرانسپورٹ کو گیس نہیں مل رہی. کوئی احتجاج نہیں ہے. جو احتجاج کرنا ہے وہ پیپلز پارٹی کے سامنے کرنا ہے. ہاں وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی احتجاج کے حق پر بلیو کرتی ہے. ہم احترام کرتے ہیں آپ کے احتجاج کرنے کے حق کو، لیکن عزت و احترام کے ساتھ. تو میں یہ دعوت دینا چاہوں گا، یہ میں بڑے ایشوز اپنے صوبے کے آپ کے سامنے ریز کر رہا ہوں کہ سینسس کا بڑا ایشو تھا، ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، احتجاج زیرو. گیس بڑا ایشو ہے اس وقت اس صوبے کا. پاکستان کی 68% گیس صوبہ سندھ پروڈیوس کرتا ہے. آئین پاکستان آرٹیکل 158 میں کہتا ہے جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی پہلا حق اس صوبے کی ضروریات کو ہوگا. خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا، لیکن صوبہ سندھ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ صوبہ سندھ کے نمائندے جو وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں وہ گونگے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتے، وہ جی حضوری کرتے ہیں. پی ایچ ڈی پی میں سندھ کو اگنور کیا گیا، کوئی بڑی اسکیم نہیں دی گئی، آپ نے آبجیکٹ نہیں کیا. وزیر اعظم نے 162 ارب روپے کی لالی پاپ دی، نہیں دی، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. 1100 ارب روپے کی لالی پاپ دی، نہیں دیا، کوئی پروٹیسٹ کیا؟ نہیں کیا. پانی کا ایشو ہوا، زیادتی کی آپ کے ساتھ، پروٹیسٹ کیا؟ نہیں کیا. وہ میں ایک چیز بتانا بھول گیا تھا، مجھے اکرم بلوچ صاحب نے کہی تھی کہ موری پور کا ایریا ہو، ہاکس بے کا ایریا ہو، سائٹ کا ایریا ہو، یہ سندھ حکومت سڑکیں بنا رہی ہے نا.
وہی KMC DMC جو ماضی میں کام نہیں کرتی تھیں آج آپ کو پارک بناتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, سڑکیں بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, پیور بلاک لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ حفیظ بلوچ صاحب نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے ایریا میں, ڈالمیا کے ایریا میں DMC نے, جو DMC ماضی میں کہتی تھی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, اختیارات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, وہ ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پر بھی سڑک بنا دی. تو یہ شو کرتا ہے کہ ایشو وسائل نہیں, نیت کا تھا. ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ یہ عوامی مسائل کو حل کریں, اور بار بار جو منتخب سندھ حکومت ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے سازش کرنے کی کوشش کریں. تو میں نے جو ایشوز آپ کے سامنے اٹھائے ہیں, کل یہ لوگ کریں گے پریس کانفرنس, یہ یو نیور نو, ابھی میری پریس کانفرنس کے 2 منٹ بعد جواب بھی کسی کا آ جائے گا, کیونکہ جواب تو ان کا پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے نا. تو میں آپ سے چاہوں گا, جتنے آپ دوست ہمارے بیٹھے ہیں, کہ ان کو کہیں بالکل احتجاج کریں, لیکن عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور اگر احتجاج کرنا ہے تو سینسس کے ایشو پر کیوں خاموش رہے, پانی کے ایشو پر کیوں خاموش رہے, ایکوٹیبل ڈیولپمنٹ سکیمز کے اوپر کیوں خاموش رہے, اور گیس کی بندش تو آج بھی جاری ہے, استحصال آج بھی ہو رہا ہے, اس پر کیوں خاموش بیٹھیں, اس کے اوپر کیوں بات نہیں کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اسمبلی کی تاریخ جو ہے اس کو آپ لوگوں نے ایسے سمجھ لے کہ ایک سیاہ باب رقم کیا, کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے, اور اسمبلی میں لیڈر آف دی ہاؤس کے بعد اس کی پوزیشن ہوتی ہے. تو یہ کیوں نہیں, آپ سے کیا برداشت نہیں ہوا, مسئلہ کچھ اور تھا, کیا ہو جاتا اگر ایک آدھ دن آپ ان کو دے دیتے یا چند گھنٹے دے دیتے, تو ایک کم سے کم ایک تاریخ میں کوئی اچھا ذکر تو ہوتا آپ لوگوں سے. نہیں, تاریخ میں اچھے اچھے ذکر ہوتے ہیں. تو جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کو حق نہیں ملا یا بات کرنے کی اپرچونٹی نہیں ملی, تو لیڈر آف دا ہاؤس بھی تو بات نہیں کر پایا. سائیں مراد علی شاہ نے بات کی, کسی ہمارے صوبائی وزیر نے بات کی, تو زیادہ نقصان تو ہمارا ہوا ہے. ہم اپنے, جو میں نے باتیں آج آپ کے سامنے کی, یہ تو بجٹ تقریر میں ہونی تھی. یہ بات ہمارے سارے وزراء کرتے, وزیر اعلیٰ کرتے, تو ہمارے تو جو فرنٹ لائن لیڈرز ہیں وہ تو بات ہی نہیں کی. تو نقصان تو ہمارا ہوا ہے. ہاں, حلیم عادل شیخ صاحب, ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور جو ٹیوشن کی فیسلٹی ہے اس پہ ذرا توجہ دیں, اپنے ٹیوٹر پر توجہ دیں کہ اس نے کیوں مشورہ نہیں دیا آپ کو کٹ موشن لگانے کا. یا آپ تمام لوگوں سے بھی میرا گلہ ہے, آپ سے بھی مشاورت ہوتی ہے, آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا بھائی کٹ موشن تو لگا لو. لکھ کے بھیجے تھے آپ نے؟ اچھا اوکے, مشورہ دیا تھا, لیکن مشورہ چونکہ درست تھا, قانونی تھا, لاجیکل تھا, تو انہوں نے کہا نہیں, قانونی چیز تو ہم کرتے نہیں ہیں, یہ ادھر سے کر کے پھر آپ کے پاس یہ پیچھے. راجہ اظہر نے اپنا ویڈیو پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ MKM نے پیپلز پارٹی سے مل کر جمہوریت کو قتل کیا ہے, اور MKM ایسا کام پہلے بھی کرتی آ رہی ہے, لہذا انہوں نے آج اپنی اتحادی جماعت جو کہ مرکز میں ان کے ساتھ ہے اور یہاں بھی اس کو قاتل قرار دیا ہے. میں اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھ لیجئے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سینٹ انتخابات سے پہلے ارسطو کی ایک غالباً ویڈیو کلپ چلی تھی, کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں, شاید وہی کہتے ہیں یا کوئی اور کہتا ہے, کوئی PTI کا, سوری اگر وہ نہیں تھا, ارسطو نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, کوئی PTI کا لیڈر کہتا ہے کہ MKM پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اپنے اتحادی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو ماضی میں بھی ان کے بارے میں یہ سوچتے تھے, آج بھی یہ لوگ یہ سوچتے ہیں. تھوڑا MKM کے دوستوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن کو سپورٹ کر کے بیٹھی ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو قاتل کہا, دہشت گرد کہا, جن لوگوں نے ان کے مینڈیٹ کو چھین لیا, چائنا کٹنگ کر دی مینڈیٹ کی,
اور انہی لوگوں کو سپورٹ کر کے وہ بیٹھے ہیں کہ ہاں یار یہ کیا حکومت ہے، واہ واہ واہ. تو ذرا میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے دوستوں کو سنجیدگی کے ساتھ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو ان کے بارے میں کیا کیا خیالات رکھتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی متحدہ قومی موومنٹ کو میرے خیال میں کام نہیں کرنے دیں گے. یہ کر کے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر حلیم عادل شیخ صاحب سیاسی معاملات کو، پارلیمانی معاملات کو عدالت لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ درست چیز نہیں ہوگی. ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے یا چیئرمین سینٹ سے بڑے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن پارلیمانی سیاست پارلیمان میں کی جاتی ہے، عدالتوں میں نہیں کی جاتی. یہ اپنی غلط پالیسیز، کٹ موشن نہ جمع کرانے کا ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ تقاریر کے ٹائم کو سیٹی بجا کر ضائع کرنے کا ملبہ سندھ حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ شیڈیول طے تھا، پہلے سے طے تھا، اور کل بھی اسپیکر صاحب نے تنبیہ کی تھی، بتایا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے ماحول خراب کریں گے تو اسپیکر نہ حکومت کا ہوتا ہے نہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، وہ اسمبلی کا اسپیکر ہے، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. اس کو اسمبلی کے ماحول کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے جو کہ اس کی دانش میں بہتر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں قانونی اعتبار سے اسمبلی کی جو کارروائی ہے، جو اسمبلی کی چیزیں ہیں، ان کو عدالت میں اس طریقے سے چیلنج ہے. تو ریونیو جاتا ہے وفاق کے پاس، اور وفاق اس ریونیو میں سے این ایف سی کی مد میں ہر صوبے کو اس کا شیئر دیتی ہے. تو صوبہ سندھ سے جو 70% ریونیو جاتا ہے، اس میں سے این ایف سی کی مد میں ہمیں ہمارے پیسے واپس کرتے ہیں. وہ جو بار بار فواد چودھری صاحب کہتے ہیں نا احسان کر دیا احسان، یہ ہم احسان کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو کما کے دیتے ہیں. ہم ہیں جو تمام چیزیں کرتے ہیں، بٹ بدقسمتی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا فرض تمہارا قرض تمہارا، تو کہتے ہیں جی قرضہ ہم لیں گے، غلط پالیسیز ہم بنائیں گے، لیکن فرائض جو ہے نا وہ سندھ حکومت نبھائے گی. انڈسٹریلسٹ جو پاکستان کو زر مبادلہ کما کے دیں گے، اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا، وفاقی حکومت کو ہوگا، ہاں، لیکن ان کو لک آفٹر کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. وہ ٹیکس جو ہے وہ ایف بی آر کو دیں گے، لیکن ہاں ان کو لک آفٹر کرنا جو ہے وہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا، اور میں دیکھ رہا ہوں کراچی کے صنعت کار بھی بڑا سراپا احتجاج ہیں پچھلے 2 روز سے گیس کی بندش کے خلاف. میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ان لوگوں کو کیوں سلیکٹ کیا تھا؟ انہی لوگوں نے ماضی میں ان کے گن گائے، سپورٹ کیا، چندہ دیا، ڈونیشن دی. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب پچھلے 9 ماہ میں ان کی ترجیحات میں یہ شہر شامل نہیں ہے، ان کی ترجیحات میں ہمارا صوبہ شامل نہیں ہے. تو خدا را وہ لوگ جو آپ کا استحصال کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کریں. سندھ حکومت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے ان کی عوام دشمن پالیسیز کو ایکسپوز کرنے میں. وقت آ گیا ہے کہ یہ جو باقی سیاسی جماعتیں یہ بھی ہمارا ساتھ دیں. کس نے کہا یہ آپ کے چینل پہ چلے گا؟ اچھا مطلب آپ نے کہا کہ وزیر صاحب اور وزرا نے جو تقریریں دی کہ سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہوا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈھال بنا کر جو ہے آپ نے راہ فرار اختیار کیے، جو نکات اٹھائے گئے تھے ان کا جواب نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا. وہ جب انسان کی بے عزتی ہو جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یار میں کاش یہ نہیں کرتا تو بے عزتی نہیں ہوتی. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا نا اپنے کردار سے، اپنے کام سے، اپنی حرکات سے، کہ وہ 5 دن میں کیا روایات اسٹیبلش کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، ہم نے بھی قومی اسمبلی میں پروٹیسٹ کیا ہے، آپ نے کسی پیپلز پارٹی کے رکن کو دیکھا سیٹی مار رہا ہو؟ آپ لوگ ماشاءاللہ سب سینئر جرنلسٹ ہیں، کتنے عرصے سے سندھ اسمبلی کو کور کر رہے ہیں. کبھی آپ نے ہمارے ایم کیو ایم کا کتنا اختلاف رہا ہے؟ 2002 سے 8 تک ان کی حکومت تھی، 8 کے بعد ہماری حکومت تھی. 2002 سے 8 تک ہم نے ان کی غلط پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، ان کے خلاف بات کی، لیکن کبھی ہم نے
اس طرح کی حرکات نہیں کی. 2008 کے بعد اور بالخصوص 2013 کے بعد MQM اپوزیشن میں تھی. ان کے ہم سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس طرح کی چیزیں ہمارے خلاف نہیں کی کہ سیٹی مار رہے ہوں, اس طرح کی چیزیں کروں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک بری روایت 2018 سے اس ملک میں سٹارٹ ہوئی ہے, اس روایت کو ختم کرنے کا وقت آ گیا اور وہ وقت اب دور نہیں ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ہے, سنا ہے کہ یار محمد رند کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو ٹاسک دیا ہے, کیا حقیقت ہے کیا؟ دیکھیے سنا ہے, یہ سننے پر نہیں جانا چاہیے. یہ PTI کی پالیسی سنا ہے, پوری پریس کانفرنس ہو گئی سننے پہ, جب کاغذات دیکھے تو کچھ اور نکلا. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے پریزیڈنٹ ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, پاکستان کے سابق صدر ہیں. تو لاہور ان کے دل کے بڑا قریب ہے. وہ لاہور گئے ہیں, کافی عرصے پہلے وہ پابند سلاسل رہے, اس کے بعد کرونا ہو گیا تو وہ اپنے دوستوں سے ملنے گئے ہیں, مل رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, جس میں سیاسی دوست بھی ہیں, ذاتی دوست بھی ہیں. تو ملاقات کرنا تو کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے, اچھی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ملاقاتیں پاکستان بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی. دوسرے سوال کا جواب نہیں دیا. کون سا والا؟ یار محمد رند سردار میں نے آپ کو بتایا سنا ہے پہ نہ جائیں. آپ بار بار چاہتے ہو کہ میں یہ کروں آپ کے ساتھ. صاحب 3 دن سے سندھ یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں وہ فیسوں میں جو ہے مزید پڑھائی گئی ہیں, اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنے گئے تھے لیکن ان کو مطمئن نہیں کر پائے. پیپلز پارٹی ہمیشہ طلباء کے حقوق کی بات کرتی رہتی ہے. 16 مہینے سے یونیورسٹی جب بند تھی تو وہاں کے جو اساتذہ تھے وہ سیلریاں بھی اٹھا رہے تھے, دوسری مراحت سبسڈیز بھی لے رہے تھے, لیکن اس وقت طلباء جو ہیں پریشان حال ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیسوں میں کمی کی جائے. تو پیپلز پارٹی کیا ان کے لیے اس نئے بجٹ میں کون سا جو ہے ریلیف دینے جا رہی ہے؟ بجٹ کے اندر یونیورسٹیز کے لیے اسپیشل گرانٹس رکھی گئی ہیں, جن گرانٹس کو استعمال کی جا سکتا ہے اپنے طلباء کی بھلائی کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے. 6.5 ارب روپے کا اماؤنٹ رکھا گیا. تو یہ پالیسی ڈیسیجن ہے جو یونیورسٹیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے گا. لیکن آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے, میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس معاملے کو میں وزیر اعلیٰ سندھ کے سامنے رکھوں گا اور جو کچھ بھی اپنے طلباء کے لیے سندھ حکومت کر سکی انشاءاللہ وہ کیا جائے گا. بہت شکریہ.